فلسطین غزہ والا معاملہ. اس پہ سر ایک یہ بتائیے گا, آپ کا وہ ٹویٹ بھی اور آپ نے کہا بھی کہ 2 اسٹیٹ سولوشن ہی اس کا حل ہے, تو اس سے سوال یہ بڑھتا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ 2 ریاستی حل ہی ہے اس کا, تو پھر آپ یعنی یہی کہہ رہے ہیں کہ 2 ریاستی حل ہے, یعنی کہ اسرائیلیوں کے لیے اسرائیل کی سرزمین, فلسطینیوں کے لیے فلسطین کی سرزمین ہو. دیکھیے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, نہ یہ پاکستان کہہ رہا ہے, یہ پوری دنیا کہہ رہی ہے. جب ہم اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں تو ان اے وے ہم اسرائیل کے وجود کو ہی نہیں تسلیم کر رہے ہیں, جو کہ اور قائد اعظم کے اس بیان سے نہیں رکاجانی کر رہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ تو اسرائیل ایک ناجائز بچہ ہے امریکہ کو, نہیں ہونا چاہیے, اس کا وجود کے خلاف, ہم اس کے اگینسٹ نہیں جا رہے ہوتے کیا؟ دیکھیں بہت سارے لوگ اس کا ریفرنس دیتے ہیں, پالیٹکس جو ہے نا وہ ڈویبل کا نام ہے اور اچیویبل کا نام ہے. قائد اعظم رحمہ علیہ میں اور جو ادیان کے نبی اور رسول گزرے ان میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ان پہ جو الہام آیا ہے اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی, لیکن اس سے ہٹ کے جتنے بھی رہنما, سیاسی رہنما, سوشل تھنکرز آئے ہیں, وہ حالات اور سرکمسٹانسز میں آنے والے وقت میں جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ اس پہ سوچ بچار کرتے ہیں, اور اگر کہیں پہ کنسٹرکٹیو انپٹ کی ضرورت ہوتی ہے, تبدیلی کی ضرورت ہوتی ہے, تو وہ لائی جا سکتی ہے اور آ سکتی ہے. پابندی نہیں ہے قائد اعظم کی اس پوزیشن پہ چینج ہونے کی. اگر پاکستان کا پارلیمان, پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں اس رہنما اصول پہ غور و فکر کرتے, پاکستان کی انٹیلیجنشیا اس پہ سوچ و بچار کرتی ہیں اور قائد اعظم کے جس نتیجے پہ پہنچے ہیں اس کے ادروائز پہنچتے ہیں, تو یہ کوئی کفر کے زمرے میں نہیں آتا, یہ ہو سکتا ہے. بات ابھی ریسنٹلی یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے, کاکڑ صاحب نے کہا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے کوئی شک کا کوئی انہوں نے کہا ہے, اس حوالے سے آپ کچھ اظہار خیال فرمائیں. دیکھیں انہوں نے ایک بڑا خطرناک جملہ بولا ہے کاکڑ صاحب نے, وہ کہا ہے کہ پاکستان بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی بات کا انکار کرنا یہ کفر نہیں ہے. اگر یہ کفر نہیں ہے تو پھر پاکستان بانی قائد اعظم کا پاکستان بنایا ہوا ہے جو, وہاں اگر علیحدگی پسند بلوچ یہ بات کرے کہ مجھے اپنا علیحدہ صوبہ یا وطن چاہیے اور علیحدگی چاہیے اور علیحدگی بات کرے, تو وہ غداری کیوں ہے؟ کوئی جی ایس این کی بات کرے تو وہ غداری کیوں ہے؟ جو اپنے پشتون حقوق کی بات کرے تو وہ غداری کیوں ہے؟ یہ غداری ہے کیونکہ وہ قائد اعظم کے بنائے ہوئے پاکستان کے ساتھ غداری ہے, اس کو توڑنے کی بات ہے, اس کو ٹکڑے کرنے کی بات ہے اور ملک کو توڑنے کی بات ہے, تو وہ غداری ہے. اور جو بانی پاکستان قائد اعظم کا نظریہ ہے اسرائیل کے بارے میں, اور یہ کہتے ہیں 2 اسٹیٹ سولوشن, ٹھیک ہے, اگر یہ بات کرنا غداری ہے تو وہ بات کرنا عین غداری ہے اور عین کفر ہے. تو آپ یہ سوچ رہے تھے کہ بے حیائی اور فحاشی اور دنیا کے وہ تمام چیزیں جو اخلاقی اور معاشرتی روشوں کو برباد کر رہی ہیں وہ تو دکھائی جاتی ہیں, لیکن جو حق بات ہے اور جو سچ ہے, جو حقیقت ہے, اور وہ حقیقت کیا ہے کہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے, صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ, تو وہی ہمارا جرم ہے, اسی وجہ سے